رات کو سونے سے پہلے اس خاص تسبیح کو پڑھ کے سو جاؤ۔ اگر آپ لوگوں کو 10 کروڑ کی بھی حاجت ہوگی تو اللہ پاک صبح تک اس کا بھی بندوبست فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف ایک رات میں ایک مرتبہ پڑھنے سے کروڑوں کی فوری مدد ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کروڑ پتی بنانے والا ہے۔ محترم ناظرین، رات میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھے فرشتے اس میں ذکر فرماتے ہیں۔ فرشتوں کے حکم کو جاری فرمایا جاتا ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندش دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہو کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کو کس صورت میں پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اس طرح سے کر کے دے گا کہ جب آپ لوگ رات میں سوئے تھے تو کچھ نہیں تھا، صبح اٹھے تو آپ لوگوں کے پاس سب کچھ آ چکا تھا۔ تو لہٰذا اس مجرب عمل کو، اس مجرب تسبیح کو، اس جامع تسبیح کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہر ترتیب، ہر باریکی کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ یقین جانیں آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، محنت آپ نے کری ہوگی اور آپ کی نسلوں تک رزق پہنچ جائے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ وظیفہ کسی صورت بھی بالکل نہیں چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازی شروع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو ہے بے برکتی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہو، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، دعائیں بھی کر رہے ہو لیکن آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر سے بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد سب دور ہو جائے گا اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ آج صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ لیں اور اس تسبیح کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے، اور انشاءاللہ اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت آ جائے گی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ آئے گا۔ انشاءاللہ دیکھ لینا غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ ہو سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکے، اسے زمانے کی بے ثباتی کا بھی کوئی خوف نہیں، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے، کس پر رات کی ظلمت اور ان کی روشنی ہے سب جانتا ہے، اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بیدوں سے باخبر ہے، وہ تمہاری سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رکوع میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑے کی آواز سنتا ہے، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحر میں
जो कुछ है सब उसके इल्म में है। वो इस कायनात का बादशाह है, वो रब है, वो पालने वाला है। उसकी आंख को ना किसी ने देखा और ना वो देख सकती है। सिर्फ नबी पाक ने अल्लाह पाक का दीदार फरमाया। हर कोई इस दीदार को करने से कासिर है। और एक हदीस से भी हमें पता चलता है, जैसा कि हर नबी का कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसी तरीके से नबी पाक का कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये किसी का कलमा नहीं है, ये खालिस मेरे नबी पाक का कलमा है। ये जो जिस उम्मत में हम लोग जी रहे हैं, जिसके हम उम्मती हैं, ये सिर्फ उस नबी की शान है कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। गवाही कौन देखता है? जो सर की आंखों से देखता है। और देखा भी किसने? नबी ने। और कलाम किसका? अल्लाह का। और ये कलमा किसका? नबी का। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हो सकता है कि हमारे नबी ने झूठ कहा या हमारे नबी ने झूठा कलमा पढ़ा? तो लिहाजा मैं इसकी बहस में नहीं जाता, मैं फिरका वारियत में नहीं पढ़ता। मैं चाहता हूं कि मेयाना रबी इख्तियार किया जाए और जो दीन की बात है वो आप तक पहुंचाई जाए, जो वजीफा है वो आपको बताया जाए। आपको इस लड़ाई और झगड़े में हरगिज भी नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ अल्लाह पाक की जात पर भरोसा रखते हुए कुरान पाक को खुद समझना चाहिए। खुद नहीं समझ में आ रहे तो इल्म वालों से आप लोग पूछें, लेकिन आपको कम से कम इतना इल्म तो आना चाहिए कि आप लोग अपने मसलों को कुरान से हल कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, बात दूर ना निकल जाए, अल्लाह पाक की शान बयान कर रहा था, अल्लाह पाक की हम्दो सना कर रहा था कि वो अल्लाह तो कैसा है कि काली रात हो और काला पहाड़ हो, उसमें काला पत्थर है। दुनिया की एक छोटी और कमजोर तरीन मखलूक, चोटियां जिसकी रंगत भी काली है, उस काली रात में काले पहाड़ के काले पत्थर पे ये काली रंगत की चोटियां चल रही हैं। चोटियों के चलने से पत्थर पर जो निशान पड़ते हैं, वो निशानात हमारे ख्याल और तसव्वुर से बिल्कुल दूर है। लेकिन उस लकीरों को उसकी तमाम तर तफसीलात के साथ अर्श पर बैठकर रखने वाली जो हर किसी पर नजर रखता है, अल्लाह जल्ला जलालहू की साथ उस हर चीज को जानती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसा हो सकता है कि अल्लाह आपके मामला को हल नहीं करेगा, आपकी परेशानी को दूर नहीं करेगा, आपके ऊपर वो रहमतों को नाजिल नहीं करेगा? जब आप लोग अल्लाह पाक को पुकारेंगे उसके नामों से, तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह पाक आप लोगों की परेशानी को दूर नहीं करेगा? वो तो खुद कहता है कि ए बंदे मांग क्या मांगता है, ए बंदे मांग क्या मांगता है। सब कुछ अता करा, सब कुछ दिया, आंखें दी देखने के लिए, हाथ दिया पकड़ने के लिए, और दुनिया भर की हर आसाइशें हमारे लिए दी हैं। लेकिन हमने क्या करा? तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक की जात पर भरोसा रखें, अल्लाह पाक पर तवक्कुल करें। अल्लाह पाक के ऊपर जितना आप लोग भरोसा ज्यादा करेंगे, उतना ही ज्यादा इस वजीफे को करने का आपको फायदा होगा। तो लिहाजा आप लोगों ने करना क्या है, किस तरीके से अमल को करना है, अमल को भी मुलाहिजा करें और अल्लाह पाक की जात पर आप लोग भरोसा करें। अल्लाह पाक के खजानों में कोई कमी नहीं है, अल्लाह के खजाने बड़े वसीओ अरीज हैं। तो लिहाजा अमल को मुलाहिजा करें। सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको 3-3 मरतबा पढ़ लें। उसके 3 बार ही आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो कोई छोटा दुरूद पढ़ लिएगा, लेकिन दुरूद इब्राहिमी आता है तो आप लोगों ने नमाज वाला दुरूद ही पढ़ना है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। और अगर किसी मेरी बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने एक तस्बीह पढ़नी है, ये दानों मिलाकर आपने एक लफ्ज बनना है, मतलब या अल्लाहु या अजीमु, ये पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आप लोगों ने इस तरीके से तस्बीह पर पढ़ना है कि आप लोग इस तरीके से पढ़ें, या अल्लाहु या अजीम हो, आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ना है। और इसका मतलब क्या है
اس مطلب کو ذرا ملاحظہ کریں اور اس تسبیح کی پڑھنے کی آپ کو چس آ جائے گی، آپ کو مزہ آ جائے گا اس تسبیح کو آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ تو پیارے دوستوں، یا اللہ یا عظیم یہ پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اس طرح آپ نے ایک تسبیح ان کی پڑھ لینی ہے کہ اسماء حسنہ میں سے ایک نام العظیم ہے۔ العظیم کا مطلب ہے عظمت اور بزرگی کا مالک۔ یا عظیم کا وظیفہ عزت و بزرگی پانے کے لیے انتہائی مجرب اور مقبول ہے۔ یا عظیم کے بے شمار فوائد ہیں۔ یا عظیم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت بے شمار عطا کرتا ہے اور بلندی اور وقار عطا کرتا ہے۔ اس ورد کو کرنے والے کو جابر سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو عمل لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہیں گے اور دولت آپ کو ملتی رہے گی۔ آپ لوگوں نے دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور صرف ایک تسبیح آپ لوگوں نے اس کی پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اس کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور 11 مرتبہ ہی آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ پھر آپ لوگوں نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اور آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے دعا مانگیں، اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کے ہاتھ ہرگز بھی خالی نہیں رہیں گے۔ آپ کی ہر جو دعا ہے وہ حجاب عظمت سے ٹکرا جائے گی، آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کی کامیابی کا پروانہ لے کر ہی آئے گی۔ تو پیارے دوستو، اس عمل کو آزما کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ پھر ہماری ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔